کروں گا. میں نے کہا نا یہاں کنفیوژن نہیں ہے. محبت کی بنیاد حسین، نفرت کی بنیاد حسین، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم قاتل اور مقتول کو جنتی نہیں مانتے، ہم ظالم اور مظلوم کو جنتی نہیں مانتے، ہم مرنے والے اور مارنے والے کو رضی اللہ نہیں کہتے. یہاں ایک لائن کھینچی گئی ہے، مولا نعادی من عاداک، جو آپ سے دشمنی کرے گا ہم ان سے دشمنی کریں گے. نوالی من والاک، جو آپ سے اظہار محبت کرے گا ہم اس سے اظہار محبت کریں گے. اب دشمن کی طرف رخ کیا، فرمایا وما کرہنا لقاء ربنا، اے دشمن تو ہمیں موت سے ڈراتے ہو. فرمایا ہم اپنے رب کی ملاقات سے بیزار نہیں ہیں. اگر مار بھی دو تو کیا ہوگا؟ اپنے رب کی ملاقات کے لیے جائیں گے نا، کہ ہم رب کی ملاقات سے بیزار نہیں ہیں. یہ صفت بصیرت. جنگ جمل والوں میں بصیرت نہیں، جنگ صفین والوں میں بصیرت نہیں. جو کنفیوز آج کا مسلمان یہ نہیں بتا پا رہا کہ نبی کی بیٹی حق پر ہے یا خلیفہ اکبر تھے، فدا کس کا حق تھا. یہ کنفیوز مسلم، کنفیوز سوسائٹی جو حق شناس نہ ہو. اب صاحب بصیرت بندہ کیسے بنتا ہے؟ اگر 5 جوان میرے پاس آ جائیں اور کہیں کہ مولانا ہمیں بتائیے کہ ہم بابصیرت کیسے بنیں، تو شاید کوئی مولوی کہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، عبادت کرو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہو تو صاحب بصیرت بن جاؤ گے. تو پھر جواب تو آئے گا نا کہ خوارج نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. ابن عباس جب ان سے مکالمہ کرنے کے بعد واپس آئے تو کہنے لگے کہ امیر المومنین، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان. اونٹ جب بار بار بیٹھتا ہے نا تو اونٹ کے گھٹنوں پر کھال اس کی موٹی ہو جاتی ہے، بیٹھ بیٹھ کے کالی پڑ جاتی ہے. کہ مولا ان کے گھٹنے نمازیں پڑھ پڑھ کے کالے پڑ گئے، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے کالے نشان آ گئے. اتنی پوری رات جاگ کر انہوں نے عبادتیں کی ہیں کہ آنکھیں ان کے چہروں کے اندر گھس گئی ہیں. امیر المومنین، یہ میرے مقابلے میں ان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اتنے نمازی لیکن صاحب بصیرت نہیں ہے. بصیرت نہیں. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون کو پکڑ کے اس کی شکم کو کاٹ کے اس کی شکم سے بچے کو نکال کے قتل کر دیتے ہیں. کسی جوان نے مجھے کہا مولانا یہ جب پہلے ہم سنتے تھے نا کہ شکم کاٹ کے بچہ نکالا مارا، تو کہتے ہمارے بہت سارے برادران اہل سنت کہتے تھے یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، کیسے ممکن ہے کوئی خاتون کے ساتھ ایک ظلم کرے. لیکن کہتے ہیں 2016 کے بعد جب یہ داعش وائش اپنا سیریا میں اور عراق میں آئی، جب ان کے مظالم ہم نے دکھائے تو کب پھر وہ ماننے لگے اگر یہ کر سکتے ہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. کہ ایک دن میں 400 جوانوں کو موصل کی یونیورسٹی میں مار کے اور زمینوں میں دفن کر دیا گیا. کس جرم میں؟ کیونکہ علی کے چاہنے والے تھے. ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلوں کو دبایا گیا. ایک ماں کے سامنے 4 سالہ بچی کا گلا کاٹا گیا. کس کی دشمنی میں؟ امیر المومنین کی دشمنی میں نا. یہی دشمنی وہاں تھی کہ ایک طرف تقوی اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے، ایک طرف بغض اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ شکم میں بچہ ہے، یہ پیدا ہوگا تو علی کی محبت والا بنے گا، اسے قتل کر دو. اور دوسری طرف گلی میں کھجور بندہ لے کے جا رہا تھا، اس سے لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ کھجور کسی اور کی ہے، تم نے کسی کا مال غصب کیا ہے. یعنی ایک طرف کھجور کی عدالت پہ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ننھے سے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل. کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھے. اب اگر کوئی جوان کے مولانا ہم صاحب بصیرت بننا چاہتے ہیں، نماز پڑھوں تو بصیرت والا بن جاؤں. خوارج نے کم نمازیں پڑھی، روزہ رکھوں صاحب بصیرت بنوں. کم روزے رکھے، پورا سال روزے رکھتے تھے. کم حج کیے تھے انہوں نے کہ شمر کے لیے ملتا ہے کہ 17 حج کرنے والا یہ بندہ ہے. کئی حج اس نے پیدل کی ہیں. لشکر یزید کا مؤذن ہے، یعنی یہ اذان دیتا تھا، لوگ نماز پڑھتے تھے. ابن سعد مدینے میں پیدا ہوا، امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا ہے. بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا بصیرت کے لیے معصومین یا رسول خدا کچھ کلو دیتے ہیں. یہ قرآن جو اصول بیان کر رہا ہے نا کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے مثلا ظالموں پر، یہ ایک نشانی دے رہا ہے کہ ظالم ہوگا تو میرا نہیں ہوگا. یا رسول علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا، مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں نا. چلو دوست کی معنی لے لیں، جس کا دوست میں اس کا دوست علی، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے. یہ کلو دے رہے ہیں کہ بابصیرت بننا، علی سے کبھی دشمنی نہ کرنا. کہ تیسری ملاقات میں ابن سعد یہ کہے کہ بغضا لابیک، حسین تیرے بابا کے بغض میں، اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ جس سے محبت کرنی ہے تو اسے بغض کر رہا ہے. جو قابل محبت ہے اس سے تو نفرت کرنے لگے.
جس مسلمان کی محبت اور بغض مکس ہو جائے، اسے یہی نہیں پتا آج تک میں نے محبت کس سے کرنی ہے، میں نے نفرت کس سے کرنی ہے. یعنی انسان کنفیوز ہو جائے کہ شیطان سے محبت کی جائے یا نفرت کی جائے، اللہ سے محبت کی جائے نفرت، اصلاً اچھے بندے سے محبت کی جائے نفرت کی جائے. آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ جو قتل کر رہا ہے میں اس سے، جو زانی ہے میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں، جو کسی صحابی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں. کیونکہ جب محبتیں اور نفرتیں کنفیوز ہو جائیں، یہ بار بار رسول کیا دے رہے ہیں، کلو دے رہے ہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کسے بتا رہے ہیں؟ امت کو نا، کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے، علی تو میرے لیے ویسے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ علی بابها، علی مع الحق والحق مع علی. اے مسلمانوں، یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا. یہ کلو دے رہے ہیں ان کے لیے کہ صاحب حکمت بنو، جب کبھی کنفیوز ہو جاؤ تو یہ چیزیں تمہیں مدد کریں گی بابصیرت بننے کے لیے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے جوان جب حضرت یوسف کا قصہ پڑھو تو بابصیرت بن. یوسف کیوں بنا؟ عزیز مصر کیوں بنا؟ تعبیر خواب کا علم کیسے ملا؟ ایک چیز کی وجہ سے، یوسف نے صبر کیا اور خود کو گناہ میں آلودہ نہیں کیا. نامحرم کی گناہ کی دعوت کی محفل سے یوسف بھاگ کے نکل گئے، اور اس کے نتیجے میں خدا نے حضرت یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا، عزیز مصر بنا دیا. فری میں خدا کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا، پہلے امتحان لیتا ہے، جب بندہ اس امتحان میں پاس ہو جائے پھر خدا اسے انعام بھی دیتا ہے. کہ پڑھ یوسف کا قصہ، پڑھ ابراہیم کا قصہ، اسماعیل کے گلے کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، مطلب میرے دین کے لیے اگر بیٹا بھی قتل کرنا پڑے تو کر دینا. یہاں کوئی خاتون ہلکی سی چادر نہیں رکھتی اپنے سر پہ، یا جوان اپنی نگاہ کو حرام سے نہیں بچا پاتا، یا مومن اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں سجا پاتا. یہاں تھوڑے سے خمس کی بات آ جائے تو جناب بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات اس لیے ہیں تاکہ آزمایا جائے کہ واقعاً تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے تجھے عطا کر دیا گیا، تو لہذا قربان کس پہ کرنا ہے؟ اللہ. اب بصیرت والا بندہ ہوگا تو نگاہ صرف فرش پر نہیں ہوگی، عرش پر ہوگی کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے. دنیا دارالامتحان ہے، یہاں جو کچھ امتحان ہے، مجھے جو کچھ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. تو فرمایا جب جن میں بصیرت نہیں تھی، یہ مشہور روایت اہل سنت کی کتابوں میں، اپنی زوجہ کو نبی کہہ رہے ہیں، اپنی زوجہ کو، کہ جب فلاں مقام کے کتے بھونکنے لگیں تو سمجھ جانا کہ غلط راستے پر ہو. اب یہ کلو ہے نا، ایک واقعہ رونما نہیں ہوا، رسول پہلے بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم، کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین دینار پیسہ بن جائے گا. جس طرح پچھلے زمانے میں لوگ جان دین کے لیے دیتے تھے، محنت دین کے لیے کرتے تھے، جو کچھ ہے بھئی آخرت آخرت آخرت، آج پیسہ پیسہ پیسہ. قبلتہم نساؤہم، ان کی ڈائریکشن عورتیں بن جائیں گی، زنزلیل ہو جائیں گے، عورتیں قبلہ بن جائیں گی. قبلہ مطلب وہ ہمیں چلائیں گی، اشاروں پہ نچوائیں گی، قبلہ بن جائیں گی. ہمتہم بطونہم، ہمتیں ان کے پیٹ بن جائیں گے کہ صبح سے شام تک ہم و غم ہوگا کہ رات کا کھانا کیا ہوگا. 6 کلومیٹر 20 کلومیٹر سفر کرے گا پیٹ کے لیے، شکم پرس بن جائے گا، بھول جائے گا کہ واقعا دنیا میں کیوں. کھانے سے اہل بیت منع نہیں کرتے، گھومنے سے اہل بیت منع نہیں کرتے، کمانے سے اہل بیت منع نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کھاؤ پیو، ہمتوں کو بڑا رکھو. قیمت و امرأتن ہمت و امرأ، ایک انسان کی قیمت اس انسان کی ہمت ہے، ایک انسان کی قیمت ارزش اس کی آرزو اور خواہش ہے. جتنی آرزو بلند اتنی تمہاری قیمت بلند. تبھی دعائے کمیل کے جملے ہیں نا کہ اے پروردگار قوی علی بدنی، میرے بدن کو طاقت دے تاکہ یہ بدن تیرا خادم بنے. میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ طاقت ملے، اور طاقت ملے تاکہ میں تیری خدمت کروں، تاکہ جہاد راہ خدا میں جاؤں. یہ زبان یا آنکھیں خدمت خدا کے لیے ہیں. جس انسان کی پوری زندگی اپنی شکل و صورت اور صرف دنیا کے لئے، اس انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ بصیرت والوں کے لیے نبی کلو دے رہے ہیں. اپنی زوجہ کو یہاں سے گزرو گی کتے بھونکیں گے. تاریخ پڑھیے، کہتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچی ہیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا، بدن میں لرزہ طاری ہوا،
नबी की हदीस याद आई और कहा कि ये नबी ने मना किया था, मैं आगे नहीं आ सकती। लेकिन साथ में कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं, न ये वो मकाम है, ना ये कुत्ते हैं वो। कि मिंबर से मैं हल्की सी मिसाल देता हूं कि आप कराची से सफर करके हैदराबाद की तरफ जाएं और आप जैसे हैदराबाद पहुंचे तो ड्राइवर को कहें कि ये हैदराबाद आ गया है, लिहाजा मुझे उतारो। ड्राइवर कहे नहीं हैदराबाद नहीं, अभी नूरियाबाद में। आप कहो नहीं मुझे हैदराबाद लग रहा है, वो कहेगा नहीं देखो मैं 10 बंदों को लाता हूं और वो आपको बताएंगे कि हैदराबाद नहीं है, क्या है, नूरियाबाद है। 10 बंदों को पैसे देगा कि इस जनाब को बोलिए कभी हैदराबाद नहीं आया, अगर बताएंगे तो ये उतर के चला जाएगा। वो 10 बंदे खरीद के आपको काने करते हैं, मुतमईन करते हैं कि जनाब ये हैदराबाद जैसा दिख रहा है, नक्शा वैसा बनाया गया है, लेकिन ये हैदराबाद नहीं है। इसी तरह से इनको मुतमईन किया गया कि ये वो जगह नहीं है जो नबी ने कहा था। या अम्मार तख्तुलो गफियतुम बागी, क्लू दे रहे हैं साहिबान बसीरत के लिए, तुझे बागी फिरका मारेगा। अम्मार कत्ल हुए, आकर अमीर शाम पावेला, क्या हुआ कि अम्मार मारे गए। उम्मत कंफ्यूज है, नबी की हदीस तो सबको पता चल गई, कब सब आपको छोड़ के अली की तरफ जाएंगे। क्या जाके उनको कहो अम्मार को मैंने तो नहीं मारा, अम्मार को अली ने मारा है। कब वो कैसे, का न अली लाते न अम्मार मरता, जो लाया है उसने मारा है। अमीरुल मोमिनीन को जब खबर पहुंची तो मौला ने कहा इस इस्तिदलाल की बुनियाद पे तो फिर जनाब हमजा को भी रसूल ने मारा है। न रसूल जंगे उहुद में लाते, न जनाब हमजा क्या होते, शहीद। बचा वो जो साहिब बसीरत। अब एक वाकया सुनिए ताकि आपको पता चले, जो साहिबान बसीरत थे, मासूमीन पहले तरबियत करते थे। इमाम ज़माना अहले बैत आपको क्लू देंगे, निशानियां देंगे कि जब फंस जाओ ये निशानी, शैतान की ये निशानी, वसवसे की ये निशानी, गुनाह की ये निशानी, नामहरम से बचना चाहते हो तो ये निशानी, अपने अंदर ये चीज पैदा हो जाए तो फौरन दूर हो जाना। ये क्लू देते हैं, जो साहिब बसीरत है उस चीज को समझ जाए। आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला दुनिया से जाते हैं और एक वसीयतनामा लिख के जाते हैं। वल्लाह आज भी इमाम का वसीयतनामा जिस मजमे में पढ़ते हैं 99% मजमा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो बसीरत शायद हम तक भी नहीं पहुंची। मासूमीन जिस जमाने में रहते थे, कि आप सामिर्रा जाते हो सरदाब इमाम जमाना में, कहते हैं घर की कनीजों को 5 साल तक पता नहीं था यह बच्चा इस घर में पैदा हो चुका है। इस कदर खतरा था अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि पता चलता तो कत्ल कर देते। वो नहीं, ये 11 इमामों का बाद में शहीद होना और पैदा होते ही शहीद ना होना, यह भी कमाल है, क्योंकि ये इनको अपनी हुकूमतों का खात्मा समझते थे। हजरत मूसा के पीछे फिरौन कितना लगा कि मां ने अपने बच्चे को गहवारे के अंदर डाल दिया। यस्तहयून निसाअकुम यज़ब्बिहून अब्नाअकुम, इनके बच्चों को कत्ल कर देता था, जबा, कुरान कहता है जबा कर देता था कि कहीं मूसा ना हो, क्योंकि उसे बता दिया गया था ये मूसा है जो तुम्हारे तख्त और हुकूमत का क्या करेगा, तख्ता उल्टेगा। तो इनको पता था नबी के 12 जानशीन है, तहद्दल इम्कान कोशिश की जहां मिले उनको कत्ल कर दिया जाए, खात्मा हो जाए, ताकि फिर हमारे मुकाबले में कोई ना आए। और यह जमाना मंसूर दवानिकी का जमाना, बदबख्तरीन जालिम तरीन, जिसने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म किया। इसने अपने सिपाहियों को भेजा कि भाई क्या हुआ, छठे इमाम दुनिया से चले गए। अब कहा कि कुछ भी करके मुझे बताओ कि उनका जानशीन कौन है, ताकि मैं उसका वहीं पे खात्मा कर दूं। अब वसीयतनामे इमाम शिशुम पढ़ा जा रहा है। वक्त के हाकिम के सिपाही, वक्त के हाकिम के जासूस, वो भी खड़े हैं, शिया भी खड़े हैं, और वो इमाम जिसके 4-4 हजार शागिर्द, इतना इल्म फैलाया पूरे मदीने में चेमगोइयां को, भाई अब मसनद जाफर सादिक को कौन संभालेगा। और सबको पता है अगर पता चल गया कौन है, बेटे बहुत पता चल गया कौन है तो कत्ल कर दिया जाएगा। और मैंने कहा कि इमाम का ऐलान करना अहमियत नहीं रखता, पहले जो बसीरत इमाम ने दी हुई अपने शियों को वो काबिल अहमियत है। अब सुनिए, इमाम ने कहा कि मेरे 5 जानशीन हो सकते हैं। पहले जानशी का नाम लिखा मंसूर दवानिकी, जो कातिल इमाम, जो दुश्मन इमाम, जो इस इंतजार में है कि जानशीन का पता चले तो कत्ल कर दिया जाए। पहला नाम का मेरा जानशीन मंसूर दवानिकी।
جو سپاہیوں کو بولا گیا تھا جب جانشین کا پتہ چلے تو پکڑ کے لاؤ، یہ پریشان ہو گئے منصور کو کیسے پکڑیں۔ دوسرا جانشین والی اور حاکم مدینہ جو اسی منصور کا آدمی، تیسرا فرمایا میری بیوی، چوتھا فرمایا میرے بیٹے عبداللہ ابدہ، پانچواں فرمایا موسیٰ کاظم۔ پہلا ظالم، دوسرا ظالم، تیسری بیوی، چوتھا ان کا وہ بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور تھا جناب عبداللہ، پانچویں جناب امام موسیٰ کاظم۔ لوگ پریشان ہو گئے، ابہام میں چلے گئے کہ یہ مولا کیا کر کے گئے ہیں، کنفیوز ہو گئے۔ کہتے ہیں اپنی زندگی میں جس سے اظہار برات کرتے رہے اس کا نام کیسے لکھ کر گئے ہیں، اور خاتون خانہ کا نام کیسے لکھ کر گئے، وہ بیٹا جو معذور ہے اس کا نام کیسے لکھ کر گئے۔ کہتے کنفیوز ہو گئے۔ منصور کو جب یہ بات پتا چلی وہ بھی خاموش ہو گیا، کہا ٹھیک ہے یہ کنفیوز ہیں، بات ہی ختم ہو گئی، اس کا مطلب کوئی جانشین وانشین نہیں ہے۔ اب ایک صحابی با بصیرت ابو حمزہ سمالی، جن کی دعا ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی، آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ نجف کے آغا قاضی کے زمانے میں، کہتے اس وقت ڈیلی میں دیکھتا تھا 26 سے لے کے 30 طالب علم ایسے ہوتے تھے جو اپنی نماز تہجد کی نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے۔ ایسے زہاد بھی نجف میں موجود تھے، ایسی دعا امام زین العابدین کی۔ کہتے ہیں یہ قبر امیر المومنین پہ اپنے شاگردوں کو درس تفسیر قرآن دے رہا تھا، اور کسی نے آ کے خبر دی اے ابو حمزہ سمالی، جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے۔ کہ جیسے سنا کہ میرے مولا دنیا سے چلے گئے، غم کے مارے غش کھا کے زمین پہ گر گئے، اور جب ہوش میں آئے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ امام کا جانشین کون ہے۔ کہا کہ ہم بھی نہیں سمجھے ابھی تک، ابہام میں ہیں کہ واقعاً جانشین کون ہے۔ کہ امام عجیب وصیت کر کے گئے ہیں، پہلے کہا منصور تبانقی حاکم مدینہ، ان کی زوجہ اور بیٹا عبداللہ، اور پانچویں جو ہیں حضرت موسیٰ کاظم۔ کہتے یہ کہنا تھا، ابو حمزہ سمالی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فوراً کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔